یہ تو بند کرو، اس کو بند کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بنیادی طور پر ایمان کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان جامد نہیں ہوتا ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں ایمان کی ایک کیفیت ایک جگہ برقرار نہیں رہتی ہے، بلکہ سبب کے اعتبار سے انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی کا ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق کی بنیادی عقیدوں میں شامل ہے۔ اور اگر آپ کو اس کی تفاصیل دیکھنی ہے تو صحیح بخاری کتاب الایمان میں پوری جو کتاب الایمان کا پورا جو باب ہے، پورے ابواب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی ایک عقیدے کی بنیاد پر رکھا ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ حالات ایسے آتے ہیں جس کی مثال حدیث میں چاند کے اوپر آنے والے بادل کی طرح دی گئی کہ جب چاند بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بالکل واضح ہوتی ہے تو چاند کبھی بادل میں چھپ بھی جاتا ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے، پھر جب وہ بادل ہٹتا ہے پھر اجالا ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان کے ایمان کی مثال حدیث میں اللہ کے نبی نے دی ہے کہ انسان کے دل پر وہی حالات آتے ہیں جو چاند کے اوپر آتے ہیں کہ چاند کبھی اس پر جب بادل آتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے دل پر جب گناہوں کے بادل آتے ہیں تو اس کے ایمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں کے بادل چھٹتے ہیں اور نیکی کے بادل جب چاند کی روشنی نیکی کی روشنی بڑھتی ہے تو انسان کا جو دل ہوتا ہے یا اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بڑھوتری ہوتی ہے، وہ پھر سے صاف اور شفاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان اس آدمی کا جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، اور ایمان اس آدمی کا جو صرف قلب سے اقرار کرتا ہے، اور ایمان ان لوگوں کا جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کبھار عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تینوں کی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مدینہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے بیچ بچاؤ کرنے کے لیے اپنے زبان سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ منافق ہے اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو صرف زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے اقرار نہ کرے، دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، وہ منافق ہے، اور جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے وہ کافر ہے۔ جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ جب مرض الموت میں تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کان میں کہہ دو تو اللہ تعالیٰ کی سفارش کروں گا، لیکن کان میں نہیں کہا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ دل میں اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ سچی ہے، ان کا پیغام سچا ہے، لیکن زبان سے قرار نہیں کیا، لہٰذا شیعہ کو چھوڑ کر ابو طالب تمام لوگوں کے یہاں کافر ہیں۔ دوسرا ہو گیا یہ۔ تیسرا بچا زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یعنی عمل سے بھی اس کو بجا لانا۔ یہ تینوں قسمیں اہل ایمان کے اندر جمع ہوتی ہیں، اور زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب، یہ دو باتیں ہو جائے، اور عمل بالجوارح میں جب کوتاہی پائی جاتی ہے تو عمل بالجوارح کی وجہ سے آدمی فاسق ہوتا ہے۔ گویا کہ جو زبان سے اقرار کرے وہ منافق ہے، اور جو صرف دل سے اقرار کرے وہ کافر ہے۔ جو زبان اور دل دونوں سے اقرار کرے، تصدیق کرے اور عمل سے اس کی گواہی دے تو ایسا آدمی مومن ہے، اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ فاسق قرار پاتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث میں کہی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ الایمان بدع او بدع و ستون، ایمان کی 60 یا کچھ 70 شاخیں ہیں، اور فافضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور پھر سب سے ادنا جو شاخ ہے اس کی وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ کہا گیا کہ ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہاں سے کہا آپ نے؟ زبان سے۔ یہ جو پہلی بات کہی جا رہی تھی کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، وہ یہاں فافضلها لا الہ الا اللہ یہ پائی گئی کہ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، زبان سے کہا اس نے اس کو۔ اس کے بعد راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یہ کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوگا یا پھر پیر سے ہوگا، یعنی انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات حدیث سے بتائی گئی۔ اور تیسری والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کہاں ہوتی ہے؟ آدمی کے دل میں ہوتی ہے۔ گویا کہ ایمان کا جو آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے دل سے اور عمل سے اظہار کرتا ہے، وہ تینوں باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، اہل ایمان سے کہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگوں جو ایمان لائے تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر جو اس نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس آیت میں آمنو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کافروں سے کہا جاتا تو آمنو نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، جو تمہارے پاس یعنی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اور یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، ایمان کو نیا کر لیں، ایمان کو بڑھانے کے اسباب اختیار کریں۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو اس پر بہت سارے ایسے حالات آ جاتے ہیں جس سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک حدیث بیان کریں گے جو اس سے یہ بات مزید مضبوط ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر یؤمنون، یقیمون، ینفقون، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب
مضارع کا صیغہ ہے. جو لوگ تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب کسی جگہ مضارع کا صیغہ لایا جائے تو یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہاں حال کا معنی بھی ہے اور مستقبل کا یہ معنی ہے. تو اب اس آیت میں یعنی ایمان لاؤ یا ایمان لائیں گے دونوں معنی مراد ہوا. تو یہاں اہل تفسیر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اس سے کیا حالت تھی؟ اسلام لانے سے پہلے وہ حالت کفر میں تھا. لیکن حالت کفر سے پہلے اس کی ایک فطری حالت ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی اور جو بھی بنا دیتے ہیں. تو جب بچہ پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، مطلب مسلمان پیدا ہوا، بعد میں وہ غیر مسلم بنا. تو اب اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، مطلب ایک حالت سے وہ دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں. تو یہ منتقلی مراد ہے کہ آدمی پہلے سے مسلمان نہیں تھا، بعد میں وہ کافر ہو گیا، اب مسلمان ہو رہا ہے، تو پہلے ہی اسلام کی وہ تجدید کرتا ہے. لہٰذا یہاں بھی تجدید ایمان ہی مراد ہے جو سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بات کہی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس کے بندوں کے ایمان کی تجدید ہو، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور صحابہ میں ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہتے ہیں حنظلہ، کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور میں نے یہ کہا کہ نافقۃ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ ایسی کیا بات ہے تم اپنے بارے میں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، ہماری جو حالت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور جب ہم اپنی اولاد کے اندر، اپنی زوجات کے اندر، بیویوں کے اندر جب آ جاتے ہیں اور کھیتیوں میں چلے جاتے ہیں، ہمارے کام کاج میں چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو حالت ہے وہ بدل جاتی ہے. تو نفاق ہو گیا. نفاق کیا ہے؟ کہ آدمی کی دل کی جو حالت ہے وہ ظاہر کی جو حالت ہے وہ دل کی حالت سے مختلف ہو جائے، یہ نفاق ہے. تو کہا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک حالت ہے ہماری، اور وہاں سے الگ ہو جانے کے بعد دوسری حالت ہے، تو یہ دو حالتیں ہو گئی نا، تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم منافق ہو گئے. تو یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ تمہارا ہے تو یہی تو معاملہ میرا بھی ہے، اس کا مطلب میرا ہی معاملہ ایسا ہی ہو گیا. اب تو معاملہ غمگیر ہو گیا، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور اپنا معاملہ پڑھ کے سنائے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حنظلہ ایسا کیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گئے؟ وہی بات کہی کہ اللہ کے نبی جب آپ کے پاس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے. ہم جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. وہ روحانی کیفیت جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے دین کا یہ معیار ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں ہلکی سی بھی کیفیت بے دینی کی محسوس کرتے ہیں، یہ تو ہر انسان کے لیے ہونا ہی ہے، تو وہ اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے اور ہم ہفتہ بھر نماز نہ پڑھیں. کچھ لوگ رمضان میں نماز کے علاوہ عید پہ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کچھ لوگ سالانہ فجر میں حاضر نہیں ہوتے. ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دیکھیے آپ، غیرت جاگتی نہیں ہے، دل پگھلتا نہیں ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے منہج میں جو چیز تھی ان کے یہاں وہ ہمارے سماج میں نہیں ہے. ہم ہر چیز کریں، سماج میں سودی لین دین ہوگا، رشوت لے دی جائے گی، زنا عام ہوگا، چوریاں عام ہو رہی ہے، اور جوئے عام ہو رہے ہیں، اور ہر گناہ جو سماج میں ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے. لیکن دل ہمارا ویسے ہی ہے، فرق نہیں پڑتا. ہم جواز پیش کرتے ہیں، سب سماج میں سب چلتا ہے. صحابہ کے یہاں سب نہیں چلتا تھا. ان کے یہاں خالی دل کی کیفیت بدل جائے رونے لگتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کا حل بتایا، کہا کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری باہر جانے کے بعد ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے چلتے ہوئے راستے میں تم سے مصافحہ کریں گے. یعنی تمہارا مقام و مرتبہ تمہارے زہد کی وجہ سے، تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہارے دل کی اس حالت کی وجہ سے اتنا عظیم الشان ہو جائے گا کہ اللہ کے مقرر فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے. کیا ثابت ہوا؟ ایمان کی کیفیت ایک مسلمان کے اندر ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کیفیت بدلے
دل بے چین ہونا چاہیے، اور کیفیت نہ بدلے تو جاؤ رو اللہ تعالیٰ کے سامنے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ تو گناہ کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے بعد پردہ لگا کے ہوٹل میں پردہ لگا کے کھا رہا ہے، یہ پردے والی ہوٹلیں ہمارے سماج میں ہوتی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سماج کے اندر اگر ایک بیماری آ جائے، ایک وائرس آ جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے تو پورا سماج اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کوارنٹائن کرنا ضروری ہوتا ہے مریض کو، کہ پہلے اس کو ایک جگہ دھسوڑو پھر اس کا علاج کرو. لیکن ہمارے دیکھیے کوئی احساس نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا کہ اگر دل کی کیفیت بدلے احساس ہونا چاہیے، اللہ کے جناب میں اعتراف گناہ ہونا چاہیے، اعتراف جرم ہونا چاہیے کیفیت سے بدل جانے پر. جب ایمان کی حالت بنے گی، ایمان جب بنے گا، ہمارے یہاں لوگ ایمان بناتے ہیں اتحیات سے، ایمان بن رہا ہے صرف درود شریف کے رٹنے سے، ایمان بن رہا ہے فضائل کی کتابیں پڑھنے سے. ایمان ویسے بنے گا جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان بنا کے بتایا، ایمان ویسے مضبوط ہوگا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. ہم اپنے طریقے سے ایمان کو مضبوط کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس پر بھی کچھ بات آئے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے تمہارا جو ایمان ہے تمہارے دل کے اندر، وہ اس طرح بوسیدہ، اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طریقے سے تمہارا کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی کپڑا ایسا دیکھا آپ نے جو گھر میں گٹھے باندھ کے رکھا ہو اور اس کو 4-5 سال کے بعد کھولا گیا، جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے اور اس کے اندر سب ایسی چیزیں لگ جاتی ہے جس سے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پہننے کے قابل نہیں ہوتا. انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، آدمی اگر اس کو گٹھی میں باندھ کے رکھ دے تو اس کے ایمان کی یہ حالت ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں کسی کے پاس میں کہ دیکھو نماز پڑھو، دیکھو شریعت نے فلاں چیز کو بدعت قرار دیا، اس سے بچو، دیکھو شراب مت پیو، دیکھو فلاں چیز بدعت ہے یہ مت کرو. ابھی رمضان میں آئے گا، نیت لوگ کرائیں گے اپنے مسجدوں کے مائک سے. ہمارے یہاں صرف اذان ہوتی ہے، 2 منٹ جان بوجھ کے لوگ لیٹ اذان دیں گے. آپ بتائیے ان کو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ سڑا ہوا جو کپڑا ہے، جو بوسیدہ کپڑا ہے، ان کے دل میں ایمان ویسے ہی بوسیدہ، پرانا اور گھسا پیٹا ہو جاتا ہے. اب اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زیب تن کیا جا سکے. ان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے تو آدمی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تمہارے دل میں ایمان بوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید فرما دے، تمہارے ایمان کو نیا کر دے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، مطلب ایمان کے منافی جتنے امور تمہارے دل کے اندر آ چکے ہیں، تمہارے اعمال و کردار میں آ چکے ہیں، تم ان سے اپنے ایمان کو پاک و صاف کرو، اپنے کردار کو پاک و صاف کرو. اور اس کے لیے سب سے اچھا، سب سے بہترین موقع اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بطور نعمت کے ہم کو ملنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 2 حدیثیں الگ الگ پڑھی گئی، بتائی گئی کہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، احتساب کے ساتھ میں رکھتا ہے، سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور تراویح کی نماز بھی اسی نیت سے پڑھتا ہے تو سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. ایمان ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. ایمان ہی سڑا گلا ہے اگر احتساب کا جذبہ ہی نہیں ہے، ثواب کی نیت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، پھر کہاں سے تجدید ہوگی؟ تجدید ہوتی ہے ہمارے یہاں. پہلے دن جب تراویح کی نماز ہوگی تو امام صاحب بھی بیچارے گھبرائے سے ہوئے، پریشان ہوئے، مؤذن پریشان ہے، ٹریسی لوگ پریشان ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہے، یہاں چٹائی بچھاؤ، وہاں لائٹ جلاؤ، وہاں پنکھے چلاؤ. چالو ہوتا ہے یہ کام. جیسے ہی 2-3 دن ہوتے ہیں تو سب کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب آرام ہو گیا. یہ پیچھے کی جو صفیں ہیں وہ مارکیٹ میں جانا شروع ہوتی ہے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے. کل ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ مالیگاؤں شہر میں جتنی بیکاری ہے، جتنی رکامہ پندی مالیگاؤں میں ہے نا، اتنی شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جہاں دیکھو وہاں رکامٹے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ جاتے اگر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے، گناہوں پر روتے، تعمیر و ترقی کی بات کرتے، تعمیر کے لیے محنت کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرتے. نہ کریں آپ سماج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو کریں آپ. تو کیا سماج کی تعمیر نہیں ہوتی؟
یہ جو طبقہ ہے نوجوانوں کا، شہوات میں پڑے ہوئے ہیں، واہیات میں پڑے ہوئے ہیں اور لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، شور ہنگامہ ان کو چاہیے، کوئی جیتے کوئی ہارے، ان کو بٹھا دو گھوڑے پہ، یہ ناچیں گے گائیں گے اور چلائیں گے چیخیں گے، ان کی زندگی اسی میں گزر بسر ہو رہی ہے۔ اب بتائیے آپ، جب یہ صورتحال سماج کی ہو جائے تو تجدید ایمان کہاں سے ہوگی؟ ابھی رحمت مسجد میں پروگرام تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور پہلی رات ہوتی ہے، چاند دکھا، رات داخل ہو گئی، تو آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ مقصود بتانا یہ ہے کہ اتنا اہتمام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے بندوں کو راہ راستے پہ لانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے، مغفرت کو عام کیا جا رہا ہے، سب کچھ کر دیا جا رہا ہے۔ جب تک کہ تمہارے دل کے دروازے نہیں کھلیں گے تو یہ آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول کے فائدہ کیا ہے؟ جب تک کہ تمہارے سینوں کے دروازے نہ کھلیں گے، جہاں نیکیاں داخل ہوتی ہیں، جہاں نور ایمان داخل ہوتا ہے، جہاں ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے، جہاں تجدید ہوتی ہے تو اللہ کی مغفرت مل جاتی ہے، جہاں تجدید ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جہاں تجدید ہوتی ہے تو ایمانی جذبہ جاگ اٹھتا ہے، جہاں تجدید ہوتی ہے تو ایمان کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سینہ ہی نہیں کھلے گا، وہ بند رہے گا، اوندھے پیالے کی طرح ہو جائے گا، تو ایمان کی روشنی کہاں سے داخل ہوگی؟ تو اللہ کھول دے گا رمضان کی رات آتے ہی جنت کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں۔ جتنے یہ آتے ہیں نا بھاگنے والے تراویح میں اور روزے سے جی چرانے والے، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان محروم اور ان بدنصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے لیکن مغفرت نہیں ملتی۔ کوئی حج کے لیے جائے گا، ابھی عمرہ کے لیے لوگ جائیں گے تو گلے مل مل کے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھیا دعا میں یاد رکھنا، آپا دعا میں یاد رکھنا، اماں دعا میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ حرم میں دعا کروا رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا، قرآن لے کے نہیں بیٹھے گا پورا رمضان، اور ہوٹلوں پہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے پھر سحری کے ٹائم آئے گا۔ اور یہ جو روزہ خور ہوتے ہیں یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے وہ افطاری کے دسترخوان پہ اس طرح بیٹھ جائیں گے کہ گھر والوں کو بھی لگتا ہے کہ کتنا بڑا روزہ دار دکھ رہا ہے، سینہ نہیں کھلا، وہ حرم میں دعائیں کروا رہا ہے۔ نبی نے بد دعا کی، منبر پہ قدم رکھا، کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور مغفرت نہ کروا سکے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت و رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی۔ رسولوں کے سردار نے بد دعا کی، فرشتوں کے سردار نے آمین کہا۔ کوئی قبولیت میں شک رہ جاتا ہے؟ بتائیے آپ کے گھر میں کوئی بے روزے دار ہے، اگر اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے، سب سے پہلے اصلاح سماج میں آپ کی ذمہ داری، آپ یہاں اصلاح کریں، سمجھائیں اس کو، اچھی طریقے سے بتائیں کہ یہ ہمارے ارکان میں سے ہے، اور آدمی اگر اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اس کی یعنی مرنے کے بعد آدمی اگر روزہ چھوڑ کے مر جاتا ہے اور اس پر قضا باقی رہ جاتی ہے تو وہ روزہ بھی معاف نہیں ہوتا ہے، وہ قرض کی طرح ہے، ایک بندوں کا قرض ہوتا ہے، ایک اللہ کا قرض ہے۔ تو آپ اللہ کا قرض لے کر جانا چاہتے ہیں اللہ کے یہاں؟ نہیں، تو یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید فرما دے۔ تجدید کیسے ہوتی ہے؟ تجدید میں 3 چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو عبادت کی حالت ہوتی ہے۔ پہلے عبادت کی جو حالت ہے وہ انسان کے دل کی حالت ہے، اور نمبر 2 عبادت کی جو حالت ہوتی ہے وہ انسان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اور نمبر 3 عبادت کی حالت انسان کے عمل سے ہوتی ہے۔ تینوں کو سمجھایا ہے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ جو قلبی عبودیت ہے یعنی دل کا عابد ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے بنیاد ہے اخلاص نیت۔ رمضان آ رہا ہے، نیتوں کو خالص کر لو پہلے، اور رمضان آئے تو خوشی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کو پہلے سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کون بھوکا رہے گا، اب کچھ لوگ کو فکر ہونے لگتی ہے کہ عید پر کیا پہنیں گے، عید پر کیا پہنیں گے، ابھی سے مارکیٹ فل ہے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں ابھی گاڑی نکالنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ وہ ترے کے مسالے ابھی سے کوٹے جائیں گے۔ اہتمام ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے جو آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں آتاکم رمضان شہر مبارک،
رمضان کا مہینہ آیا ہے جو تمہارے لیے شہر مبارک ہے، یعنی بابرکت مہینہ ہے، تمہارے لیے برکت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، گویا کہ جب رمضان آئے تو روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کی ایک طریقے سے رمضان کی آمد پر انسان کے دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ ابھی کوئی آپ کو بشارت سنا دے کہ رمضان کی پہلے تاریخ سے مارکیٹ میں جو کپڑا بکتا ہے 7 روپے میں، اب وہ 9 روپے میں بکے گا، وہ 9 میں بکے گا، خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ منہ ایسا بنا لیں گے جس سے لگے کہ کیا 9 میں بکے گا۔ اپنے رمضان آ رہا تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے، رمضان آ رہا ہے یار کون روزے رکھے، یعنی پروفٹ والا جب موسم آ رہا ہے تو چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دنیا میں پروفٹ ملے گا، کاروبار میں چہرہ کھل جائے گا، تو رمضان کا جب پروفٹ ملنے والا ہے چہرہ کھلنا چاہیے، دل کھلنا چاہیے، دل میں خوشی ہونی چاہیے، مسرت و شادمانی ہونی چاہیے۔ جب رمضان آئے گا تو اپنے دل کو خوش کرو اور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یا رمضان کے دن آ رہے ہیں، ہم کو روزے رکھنے ہیں اور ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم کو یہ نیک ایک ترتیب بنائیے۔ جب ترتیب بنائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ تجدید ایمان کے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ قلب کی اصلاح، اخلاص پیدا کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتنی لمبی کتاب لکھی، آپ نے کتنے ہزار حدیثوں کو جمع کیا، سب سے پہلے کون سی حدیث لائی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے امام بخاری کا کہ حدیث جمع کرنے کا کام ہو، دین کی خدمت ہو یا اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات ہو یا قربانی کی بات ہو، جب تک قلب میں اس گوشے کی جہاں نیت پنپتی ہے اگر اس کی اصلاح نہ ہو سب بیکار ہے۔ رمضان کے روزے سے پہلے نیتیں خالص نہ ہو سکے آپ کی، سب بیکار ہے۔ نیت تو خالص کی کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، روزے اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ پھر انابت، خشیت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا، صبر کرنا، اور جتنے قلبی اعمال ہوتے ہیں، قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، یہ سب قلبی عبودیت میں شامل ہے۔ یہ پہلا حصہ ہوا۔ ایمان کیا تھا؟ تصدیق دل سے کرنا، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آدمی دل کے اعمال کا اہتمام کرے۔ دوسرا جو اعمال زبان سے ہوتے ہیں کیا ہے؟ تسبیح ہے، تحمید ہے، ذکر و اذکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور دیگر وہ عبادتیں جو زبان سے بندہ انجام دیتا ہے، یہ زبان کی عبادتیں ہو گئی۔ تیسری کیا ہے؟ تیسری ہے جواہرے کی عبادت، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو ہاتھ اور پیر سے یا بدن سے انجام دیے جاتے ہیں، اس کا آدمی اہتمام کرے تو یہ انسان کی تجدید، یعنی اس کے ایمان کو نیا کرنے اور اس کے ایمان میں بڑھوتری کرنے کا یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، ایمان میں زیادتی کا سب سے بڑا سبب اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اس پر آپ سنتے رہیں گے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی علم کو حاصل کرے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے کیا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ شیخ البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو ذاتی ہے وہ علم کی ذاتی کی وجہ سے مرتب ہوتی ہے، لہٰذا جب آدمی علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی کوئی علمی مجلس لگائیے، پیچھے سے لوگ جانا شروع، چل باہر، کتنے لوگ رہتے ہیں آپ کے یہاں؟ 4 5 6 7 8۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم آن لائن سنتے ہیں، مولانا کا درس ہے نا، اس میں آ رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں سنتے نا۔ پھر گھر میں کیا کرتا؟ مسجد میں ویو کتنے ہیں؟ 5 7 ہیں، سما کرنے والے کتنے؟ مسجد میں سننے والے 5 7 ہیں، اور فیس بک پہ کتنے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ کے یہاں 1000 2000 5000 ہوتے ہیں، سنتے ہیں لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ ٹیکنالوجی تو ایسے ہی ہے، اس میں دیتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے منٹ تک کے یہ درس دیکھا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ 2 منٹ کی ویڈیو ڈالی تھی، 2 یا 3 منٹ کی، دیکھنے والے کافی تھے، پوری ویڈیو دیکھنے والے کم لوگ تھے۔ فیس بک نے بتایا کتنے لوگوں نے کتنا اس کو دیکھا ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ آپ یہ بول دیں کہ ہم وہاں دیکھ لیتے تو کام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کتنا دیکھے آپ وہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ علم کی مجلس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوگ قریب ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب ہیں اور ایک صحابی غالباً حضرت عثمان ہیں. یہ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ہیں. ایک دن یہ رہتے ہیں، ایک دن وہ رہتے ہیں، ایک دن یہ کاروبار کرتے ہیں، ایک دن وہ کاروبار کرتے ہیں. جو نبی کی حدیثیں انہوں نے سنی وہ ان کو بتائی، جو انہوں نے سنی وہ ان کو بتائی. یہ اہتمام ہوتا تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے 2 مہینے کا سفر کیا. 2 مہینے کا سفر، وہ ہماری طرح یہ ہوائی جہاز سے سفر نہیں ہوتا تھا. وہ سواری پہ جانا ہے، دھوپ کی تپش ہے، رات کی ٹھنڈ کی تپش ہے، ٹھنڈی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے جیسا موسم ہے. ایک حدیث حاصل کرنے کی کتنا سفر کیا؟ 2 مہینے کا سفر کیا. آپ مسجد میں اگر آ کے بیٹھ نہیں سکتے اور پھر آپ کا دل گناہوں سے بھر جائے اور احساس نہ ہو تو کیا آپ یہ کہہ نہیں سکتے؟ یا خطیب کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے؟ بتائیے. اتنی مقدس مجلس جہاں منعقد ہو درس قرآن کی، درس حدیث کی، فرشتے پورے زمین میں، اڑاؤ حدیثیں، فرشتے پورے زمین میں گشت کرتے ہیں. جہاں ایسی مجلس ملتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، اور آتا ہے کہ محبت سے، شفقت سے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کہاں ہیں؟ مسجد کے بازو والے ہوٹل میں بیٹھے. اب مسجد والوں جھگڑا کریں گے، اوپر کا مائک چالو کرنا ٹریسٹی صاحب، کیوں؟ ہم سنتے باہر، مطلب آپ باہر سن کے احسان کر رہے ہیں امت کے اوپر. یہ مسجد تمہارے حساب سے چلاؤ سب. ہاں، کوئی نظام نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا. تو یہ ہمارے یہاں جتنا بگاڑ ہے نا، جتنی غفلت سستیاں ہے نا، یہ ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن یہ بہت بڑا بڑا فالٹ ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو علم کی مجلس سے آپ قریب ہوں گے تو ایمان بڑھے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم کی مجلس میں آتا ہے، کچھ سنتا نہیں ہے. آپ اس سے پوچھو کہ کیا سنا آپ نے، تو بتائے گا نہیں کہ میں نے فلاں چیز سنی، اس کو یاد نہیں رہتا ہے. مگر اس مجلس کا جو ہم نشی ہوتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رحمت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ہر بیٹھنے والے پہ نازل ہو رہی ہے رحمت. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایمان کم کس سے ہوتا ہے؟ کچھ تفصیل تھی. بنیادی طور پر معصیت سے ایمان کم ہوتا ہے، گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے. ہر وہ گناہ جس پر گناہ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ دل کالا ہوتا رہتا ہے. توبہ نہیں کرتا ہے تو یہاں تک کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل اصل میں کالے ہو چکے ہیں. آپ کا چہرہ کالا ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کتنی بھی آپ کریمیں لاؤ، وہ نوجوانوں میں چل پڑا ہے نا، کریم کی دکانوں پہ 1000 1500 روپے کی کریم لا رہے ہیں. اور ہمارے اپنے شہر میں بھی لوگ جن کا چہرہ خود کالا ہے وہ کریم بیچ رہے ہیں. میں نے کریم والوں کی ایڈ دیکھا، اس کا چہرہ خود دیکھنے کا لائق نہیں تھا، وہ بتا رہا تھا اس سے یہ فائدے. اپنا صحیح کر لے پہلے بھیا، تو یہ بتا دوسروں کو. یہ لا کے خرید کے لا رہے ہیں اور اس کو لگا کے لڑکیوں کی طرح بالکل شادیوں میں لڑکے میک اپ کر کے حاضر خدمت ہے. اور سماج میں دیکھیے حیرت، مجھے کوئی بولنے کے تیار نہیں، بولتا نہیں ہے کوئی. اصل میں یہ سب چیزیں لوگ ڈرتے ہیں کہ ارے نوجوانوں دشمنی کون بول لے گا. اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ آپ راستہ چل رہے، کوئی ٹھوک ٹھاک دے، کوئی اڑا دے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن ہمارا معاملہ ایسا، ہم ڈرتے اڑتے نہیں کسی سے. اگر آدمی دین کے بارے میں نہ بولے، اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت نہ کرے آدمی، زندگی کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے؟ بتائیے آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے. یہ جو موسم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اگر یہ جو وضو بنا کر ابھی بیٹھے ہیں آپ، اگر یہ ٹنکی کا جو پانی ہے اس کو کھولا دیا جائے، گرم کر دیا جائے، تو آپ وضو کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں. جو لوگ سعودی عرب میں رہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں گرمی کے موسم میں آدمی باتھ روم جائے تو سوچ کر جاتا ہے کہ پانی میں گرم نہ ہو. وضو بنائے تو پہلے دھیرے سے چھوتا ہے، پہلے ٹنکی کا پانی گرم تو نہیں ہے اتنا گرم. میں نے دیکھا دبئی وغیرہ میں اتنا گرم پانی ہوتا ہے. نہیں کر سکتے نا آپ وہ پانی پی سکتے؟ آپ نہیں پی سکتے. اللہ تعالیٰ موسم کو ایسا رکھتا ہے کہ آپ آسانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اب میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے، رمضان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں تراویح ہو رہی ہے، 2 صف ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، باقی سب ہوٹل پہ ہیں، سوال نہیں ہوگا؟ بتائیے آپ. روزہ کتنا چھوٹا ہوگا، ابھی تو معلوم ہی نہیں پڑے گا مثال تو روزہ کتنا ہم نے رکھا نہیں رکھا. نہیں رکھتے تو سوال نہیں ہوگا.
قرآن سے آپ دور ہو جائیں. ایک بچہ تھا, اس کو استاد نے کہا کہ جاؤ گھر میں جو کتابیں ہوگی جو پڑھی نہیں جاتی سب لے کر آ جاؤ. سب بچے گئے گھر میں سے, اب کتابیں لے کر آ گئے جو پڑھی نہیں جاتی تھی. ایک بچہ قرآن لے کر آیا, کہا کہ مولانا یہ کتاب ہے, ہمارے گھر میں کتاب پڑھی نہیں جاتی, یہ آپ رکھ لو. یہی حال ہمارے اپنے گھروں کی ہے, یہی حال ہمارے اپنی خواتین کی ہے, یہی صورتحال ہمارے اپنے دل کی ہے. اگر قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہے تو یہ لکھ کر لے کر جائیے, اپنے گھر میں لکھ کے لٹکا لیجیے. قرآن کے سلسلے میں ہم ظالم ہیں, گنہگار ہیں ہم, اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں, نعمتوں کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے, ہمارے ایمان کی تجدید فرما دے, ہمیں کثرت توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے, جو مقروض ہے اللہ قرضوں کو ادا کر دے, جو لوگ بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرمائے, اور جو لوگ خیر کے طالب ہیں اللہ مزید ان کو برکت دے, جو لوگ شر میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے, جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وعم أكبر.